لندن آپ جائیں گے، سنڈے ٹائمز اور مختلف جو اخبارات ہیں ان کے ایک ایک پیج اشتہار آتا ہے اپنے ملکوں کے بارے میں۔ ہمارے تو ابھی ایمبیسی میں کوئی بندہ اس کے انفارمیشن بھی نہیں بتاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 120 بلین ڈالر کا ہم پاکستان پہ قرضہ ہے، اگر 5 سال صحیح طرح ہم ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے 3 سال میں ہم اپنا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں ٹورزم سے۔ راکا پوشی دیکھنے کے لیے ہنزا میں آنا پڑتا ہے، اگر ہنزا کے پہاڑوں کو دیکھنا ہو تو وہ پھر نگر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 4 موسموں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس سپرنگ، سمر، ونٹر، آٹم، یہ 4 پورے سیزن ہم انجوائے کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان نے سب سے پہلے آبادکاری شروع کی ہے، اس کو میسوپوٹیمین سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں پاکستان کا بھی ہمارا ہڑپن جو سویلائزیشن تھا، ہڑپن سویلائزیشن نے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ساتھ ٹریڈ کیا اس زمانے میں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس انڈس سویلائزیشن ہے۔ انڈس سویلائزیشن میں تو 5000 BC کا موئنجو دارو ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہڑپا جو ہے وہ ابھی تک اس کے ریمینز باقی ہے، وہاں پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارا اس سے سب سے پرانا جو ہمارا آبادکاری اس ملک میں تھا وہ مہر گڑھ ہے بلوچستان میں، وہ 7000 BC کا سویلائزیشن ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارا انڈس سویلائزیشن، ہمارے پاس دنیا میں دوسرے نمبر کا جو دریا بہتا ہے انڈس ریور، وہ 3000 کلومیٹر لمبا دریا بلتستان سے نکل کے بحرۂ عرب میں وہ گرتا ہے۔ بدھزم کے لیے منگورا، سیدو شریف، اور ہمارا سب سے بڑا مونسٹری تھا وہ تخت بائی مونسٹری، بر صغیر میں سب سے بڑا مونسٹری ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکسلا میں ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ہسٹری ہے اس میں بعد میں اگر آپ آئیں تو مغل امپائر ہے، مغل ہسٹری ہے، لاہور میں لاہور فورٹ ہے، موسک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اسلامک ہسٹری ہے، ہر قسم کے مساجد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس آرکیٹیکچر کے بنے ہوئے ہیں، دیکھنے کے لائق ہے۔ ہمارا فیوچر کا جو ٹورزم کا پروڈکٹ ہوگا پاکستان کا وہ بلوچستان ہوگا۔ بلوچستان ایک ہمارا یونیک علاقہ ہے، اور بلوچستان میں جو سیاحتی مقامات ہیں ابھی تک اس کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا ہے، اور بلوچستان کے لیے ابھی ہم نے ٹورزم شروع نہیں کیا ہے۔ اگر جو ہی پر ٹورزم بلوچستان کے لیے ونٹر، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 4 موسموں سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس سپرنگ، سمر، ونٹر، آٹم، یہ 4 پورے سیزن ہم انجوائے کرتے ہیں اس ملک میں۔ تو وہ ہمارا ونٹر کا جو سیزن ہوگا وہ بلوچستان میں ہوگا۔ بلوچستان میں ہم اس کو ٹورزم ڈیولپ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے ساتھ پھر ہمارا سب سے بڑا جو ٹورزم اس ملک میں ہے وہ ایڈونچر ٹورزم ہے۔ ایڈونچر ٹورزم زیادہ تر گلگت بلتستان میں ہمارے لوگ بین الاقوامی جو ٹورسٹ آتے ہیں، جو سیاح اس ملک میں آتے ہیں، وہ ہمارے ٹریکنگ کے لیے آتے ہیں، ماؤنٹینئرنگ کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان ایک ماؤنٹینئرنگ نیپال کے بعد سب سے بڑا ٹریکنگ اور ماؤنٹینئرنگ کا پیراڈائز ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس لانگسٹ گلیشیئر ہے آؤٹ سائڈ پولر ریجن۔ تو ہمارے پاس جو بلتورو گلیشیئر ہے جو 36 کلومیٹر لانگ بلتورو گلیشیئر ہے۔ ہمارے پاس ہنزا میں بٹورا گلیشیئر ہے جو 56 کلومیٹر لمبا ہے، سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہوتا ہے اس کی لمبائی، وہاں پہ اس کا لینتھ کراکرم ہائی وے سے لے کے سینٹرل ایشیا تک۔ پھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5-8 ہزار میٹر کے پہاڑ دیے ہیں، جو 4-8 ہزار میٹر کے پہاڑ کراکرم میں ہیں۔ K2 8611 میٹر جو سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ان دا ورلڈ، تو اس کی اور سیکنڈ ہے اس کی ہائٹ کی وجہ سے، لیکن دنیا میں اس کی خوبصورتی اور اس کی جو مشکلات ہے چڑھنے کے لیے چیلنجنگ ماؤنٹین ہے، اس میں وہ نمبر 1 ہے۔ باقی ہائٹ کے لحاظ سے تو ایورسٹ نمبر 1 ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا دوسرا 8000 میٹر جو ہے وہ براڈ پیک ہے، 8047 میٹرز۔ اس کے ساتھ پھر ہمارا گشبرم 2 ہے 8035 میٹر۔ اس کے ساتھ ہمارا گشبرم 1 ہے 8068 میٹر۔
ये इसके दरमियान में 7,920 मीटर का मशबरूम है, 7,980 मीटर का गशबरूम 4 है। मतलब बहुत सारे ऐसे पहाड़ वहाँ पे हैं। और वहाँ बल्तोरो ग्लेशियर पे आप जो मैं एडवेंचर टूरिज़म की बात कर रहा हूँ आपसे, कि वहाँ पे कंकोडिया एक ऐसी जगह है जो ग्लेशियर्स का एक कन्फ्लुएंस है। वहाँ पे गार्डविंग ऑस्टिन आके मिलता है, बल्तोरो ग्लेशियर है, उसके बाद वीन ग्लेशियर है। ये सारे उनका कन्फ्लुएंस है। कंकोडिया एक जगह है, वहाँ से आप पूरी दुनिया के 8,000 मीटर माउंटेन्स वहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। K2 बेस कैंप बहुत मशहूर है। पाकिस्तान की मशहूरी में हमारा K2 का और इन पहाड़ों का और हमारी जो यूनिक जो लैंडस्केप है उसका बहुत हाथ है इसमें। दूसरे जो पहाड़ हैं जो मशहूर हैं, हमारे पास 3 रेंजेस हैं हमारे पास, काराकोरम, वेस्टर्न हिमालय और हिंदू कुश। हिंदू कुश का सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो तिरुचमीर है, 7,786 मीटर। वो बहुत खूबसूरत पहाड़ है। वो यहाँ से जो भी चित्राल का विज़िट करते हैं, जहाँ कलाश जाते हैं, काफिरिस्तान जो बोम्बरेत है, बिरिर है, रंबूर है, ये 3 वैलीज़ हैं कलाश, जिनको कलाश वैलीज़ कहा जाता है। वहाँ से वो अपना तिरुचमीर बहुत खूबसूरत उसकी नज़ारा होता है। पर उसके अलावा हमारे पास हुंजा में हमारा दस्तगील सर है, मुमहिल सर है, हमारे पास उल्तर 1 है, उल्तर 2 है। फिर हमारे पास सामने हमारे नगर में उस इलाके का राकापोशी है, 7,788 मीटर। फिर दीरान 1 है, दीरान 2 है। फिर वहाँ से फिर गोल्डन पीक है। तो वहाँ पे ये जो पहाड़ है, राकापोशी की जो नज़ारे होते हैं वो हुंजा से खूबसूरत देखा जाता है, क्योंकि पहाड़ दूर से बेहतर नज़र आता है, खूबसूरती के साथ नज़र आता है। तो उसका राकापोशी देखने के लिए हुंजा में आना पड़ता है। अगर हुंजा के पहाड़ों को देखना हो तो वो फिर नगर से देखना पड़ता है। अगर वो उल्तर 1 और उल्तर 2 को देखना पड़े तो वो नगर से आपको खूबसूरत लगेंगे। तो राकापोशी जो है वो हुंजा से खूबसूरत लगता है। तो इस सिलसिले में फिर हमारे पास, इसके अलावा मैं पोटेंशियल की आपको बात कर रहा हूँ, फिर हमारे पास 6th सेंचुरी AD में बुद्धिज़्म हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान में आया, वहाँ पे हांस जो थे बुद्धिस्ट, उन्होंने आके हमारे ऊपर रूल किया उस इलाके में। वहाँ पे उनका एक, अभी उनकी निशानियों में एक करगा बुद्धा है, अभी भी है। हमारा जो मंतखब कार्विंग है बल्तिस्तान में, उसके अलावा हमारा हेन जलराक बुद्धा है विज़िर में। ये उनकी बुद्धिस्ट जिन्होंने रूल किया उस इलाके में गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी निशानियां हैं। उसके अलावा हमारे पास शतियाल में कार्विंग्स हैं। फिर हमारे पास चिलास में हमारे पास कार्विंग है, काराकोरम हाईवे के साथ साथ उसकी कार्विंग है। वहाँ पे जो बोल्डर्स हैं काराकोरम हाईवे के साथ, तो चिलास टाउन के नज़दीक वो हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बुद्धिज़्म ने जो वहाँ इन्फ्लुएंस हम पे डाला है, वहाँ काश्तकारी उन्होंने शुरू कराई उस इलाके में। फिर वो खूबसूरती में हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है वो तो एक जीवल है। वो सबसे दियामर में मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में भी मशहूर है, बैनुल अक़वामी तौर पे मशहूर है, फेरी मेडोज़ है। फेरी मेडोज़ एक दुनिया में बहुत मशहूर जगह है, क्योंकि वो मशहूर इसलिए है कि वो एकदम बैरन लैंड के बाद आप एक पास्चर के ऊपर जाते हैं जहाँ पे पाइन ट्रीज़ हैं और स्प्रिंग वाटर वहाँ पे आपको मिलेगा। और साथ वहाँ से जो नज़ारा है अपना नंगा पर्वत का, वो एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। नंगा पर्वत हमारा 8,125 मीटर का वेस्टर्न हिमालय का पहाड़ है नंगा पर्वत, और उसकी जो समिट है उसको कहते हैं, वो स्लीपिंग लेडी के शक्ल का उसका समिट है वहाँ पे। फिर वहाँ फेरी मेडोज से एक दिन में बंदा डे ट्रिप करके अपना नंगा पर्वत बेस कैंप जाता है। नंगा पर्वत बेस कैंप में 1935 में हरमनबुल, 1955 में हरमनबुल जो है वहाँ पे उसने क्लाइम किया है उस पहाड़ को।
تو وہاں اس کا مونومنٹ ہے وہاں بیس کیمپ میں، وہ وزٹ کرتے ہیں لوگ وہاں سے۔ پھر فیری میڈوز سے جو گلیشیئر کا جو رائیکوٹ پیک ہے وہاں پہ، پھر وہ رائیکوٹ پیک سامنے نظر آتا ہے۔ پھر وہاں پہ اپنا فیری میڈوز سے وہاں سے پاس ہے، وہ پاس سے وہاں پہ استور کی طرف بھی ہم راؤنڈ نانگا پربت کے لیے وہاں سے جا سکتے ہیں، یا استور کی طرف سے فیری میڈوز کی طرف بھی آ سکتے ہیں وہاں سے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا استور میں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ ایک منی مارک جگہ ہے، وہاں پہ بہت خوبصورت ان کی خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے وہ۔ پھر وہاں پہ پھر ہمارا دیوسائی پلینز ہے۔ دیوسائی پلینز جو ہے وہ 100 مائلز کا لانگ ڈسٹنس کا ایک پلیٹو ہے جو 4000 میٹر کی بلندی پہ اس کا درمیان میں آتا ہے۔ وہ بٹوین استور ریجن اور سکردو ریجن درمیان میں یہ دیوسائی پلیٹو ہے، اور اس کی اوپننگ ہوتی ہے 15 جون یا اینڈ آف جون یا کم جولائی سے لے کر 15 اکتوبر تک آپ دیوسائی پلین آپ ٹریول کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ بڑوائی ہے، وہاں پہ بہت سارے آپ اپنا آرگینک جو فلاورز ہے وہ وہاں پہ اویلیبل آپ کو مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں تو بلتستان میں خپولو ہے۔ خپولو ایک آرکھک تبتن ایک جگہ ہے جہاں پہ تبت کا کنسٹرکشن سٹائل آپ کو خپولو میں بھی ملے گا۔ تو خپولو میں جو ہے وہاں پہ آپ کو مین اٹریکشن جو ہے وہ وہاں پہ خپولو سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو مشبروم پیک نظر آتا ہے 7920 میٹر کا۔ وہاں پہ سولمو ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ کو مشبروم پیک نظر آتا ہے۔ تو مین خپولو میں بڑا اٹریکشن یہ ہے کہ وہاں چخچن ماسک ہے۔ چخچن ماسک جو کہ ایک میریکولسلی وہ اس کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، لوکلز کا کہنا ہے، اور لوگ وہاں پہ وہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ خپولو کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ پھر یہاں پہ آ جائیں شگر، تو شگر فورٹ ابھی ریسنٹلی اس کو راجہ شگر نے اس کو سرینا ہوٹلز کو دیا ہے۔ وہاں پہ اس کو اپنے سٹائل میں، فورٹ کے اپنے سٹائل میں لوگ وہاں ریزائڈ ہو کے وہاں کو فورٹ انجوائے کر سکتے ہیں اور ہسٹری انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ شگر سے۔ اور وہاں پہ ہمارا سرفرنگا ایک سفاری ہوتا ہے، ڈیزرٹ سفاری، جو بہت مشہور ہے آج کل، اور کولڈ ڈیزرٹ وہ دنیا میں سب سے بہترین کولڈ ڈیزرٹ ہے، وہ سرفرنگا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ونٹر ٹوریزم میں پچھلے سال ہنزا میں کینیڈین ہائی کمشنر کے تعاون سے انہوں نے کافی اس میں انویسٹ کی، تو وہ اس میں گوجال میں اور آلتت میں سکارف ایک ادارہ بنایا ہے۔ وہاں پہ وہ سکارف والوں نے آئس ہاکی اور سکیٹنگ کا بہت انعقاد کیا، اور اس دفعہ گوجال میں گلکن میں اس کا ایک ایونٹ کا انعقاد بھی ہوا۔ تو ادھر سے آ کے پھر میں آپ کو ہنزا کی طرف لے جاؤں گا۔ ہنزا ایک جیمز ہلٹن نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ شنگر-لا دا موسٹ پیسفل پلیس آن ارتھ۔ تو ہنزا کو اور ہمارے ہنزا کی جو رہن سہن ہے کہ یہ 6 سینچری AD میں یہاں پہ بدھزم نے بھی اس پہ رول کیا ہے۔ ہنزا میں سب سے جو ویسٹرن سلک روٹ، اس سلک روٹ پہ پہلی آبادی ہنزا میں جو ہوئی ہے وہ ایک گوجال میں ایک پہلا گاؤں آتا تھا گرچا، وہ پہلا گاؤں تھا گرچا، جہاں پہ سلک روٹ پہ پہلی آبادی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری آبادی ہوئی ہے پاسو، پھر اس سے بھی قدیم آبادی جو سب سے پہلے جو رہنا شروع ہو گئے ہیں وہ گنش ہے۔ گنش میں مطلب 1000 سال قدیم آبادی ہے ابھی بھی، وہاں پہ ابھی بھی لوگ اسی علاقے کے گھروں میں ابھی بھی لوگ رہتے ہیں۔ ابھی سیاح جب بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں کے جو مساجد ہے جن کو یونیسکو نے اس کو ایوارڈ دیا ہے اور برٹش ایئرویز کا ایوارڈ ملا ہے، وہ ابھی اس زمانے کے ہر قبیلے کا ایک مسجد ہوتا تھا۔ تو وہ مساجد وہاں پہ جو انسکرپٹس ہیں، جو ان کی کارونگ کی گئی ہے ان کے دروازوں پہ یا ان پہ، وہ ہمارے ہسٹری کو ظاہر کرتا ہے وہاں پہ، اور کس قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے وہ ظاہر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ گنش کے مقام پہ وہاں پہ ہمارا جو اپنا اسکرپٹس ہے، جو ہمارا بدھزم کا جو گنش میں جو ابھی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کو پریزرو کیا ہے گنش دون داس میں، تو وہاں پہ جو اپنا سنسکرت زبان میں ہماری تاریخ لکھی گئی ہے، وہاں پہ ہنزا میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں لنگوسٹکلی، گوجال میں وخی زبان بولی جاتی ہے، اور چائنا کے دوسری طرف کاشغر کی طرف تاشقرغن میں بھی وخی زبان بولی جاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور گوجال اتنے باہمت لوگ ہیں اور اتنے ایڈونچرس لوگ ہیں۔ شمشال جو میں خود گیا ہوں، وہاں پہ منگلی سر ہے، 6000 میٹر کا منگلی سر ہے شمشال میں، اور منگلی لیک ہے 13,000 فٹ کی بلندی پہ، وہ دیکھنے کے قابل ہے، وہ پامیرز میں اس وقت ہمارا میرا فنزا نے ایکسچینج کیا تھا کراکرم ہائی وے سے کوئی 300 کلومیٹر اندر چائنا کی طرف، جو ہماری ہنزا کی زمین تھی اس کو ہمارے میرا فنزا نے چائنا کے ساتھ ایکسچینج کر کے شمشال کی طرف پامیر لے کے آیا تھا، اور یہ زمین چائنا کو دیا تھا، اور چائنا کا پامیر ہم لے کے آئے تھے شمشال میں۔ تو یہ شمشال ہمارا ریموٹسٹ گاؤں ہے ہنزا کا۔ اس کے بعد جو گوجال کا جو اپنا بٹورا گلیشیر ہے، پہلے بھی میں نے کہا وہ بٹورا پیک بھی ہے، بٹورا گلیشیر ہے، وہاں پہ بہترین 8 دن کا ٹریک ہے۔ آخری جو ٹریکنگ ہے وہاں پہ کوئی 3 یا 4 سٹیجز ہیں، وہاں پہ آخری سٹیج جو ہے وہ گچشم ایک جگہ ہے، گچشم تک جاتے ہیں، وہاں پہ ایک یاشپرت ایک جگہ ہے جہاں پہ گرمیوں میں لوگ مال مویشی کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور ان کا کلچر جس طرح کے وہ رہتے ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس ٹریک پہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس پاسو گلیشیر ہے، وہاں پہ پاسو پیک ہے، بہت اٹریکٹیو پاسو پیک جو کراکرم ہائی وے سے ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں پھر ہمارے پاس سینٹرل ہنزا میں ہمارے پاس بالتیت فورٹ ہے، بالتیت فورٹ 600 سال قدیم بالتیت فورٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا آلتیت فورٹ ہے، ابھی بالتیت فورٹ کو ابھی ہم نے میوزیم بنایا ہوا ہے، وہاں پہ گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری ہسٹری دیکھی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو بالتیت فورٹ سے جو ہنزا کے جو ویو نظر آتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، وہ پورا علاقہ جو ہنزا نگر اور دریائی نگر، تو یہ سارا دریائی ہنزا گنش کے مقام پہ یہ 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، دریائی ہنزا اور دریائی نگر، اور مل کے وہاں سے دریائی ہنزا بن کے یہ دریائی گلگت میں گرتا ہے یہ دریائی ہنزا۔ تو یہ سارے نظارے بہترین قسم کا نظارے بالتیت فورٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہنزا میں کراکرم ہائی وے ہنزا کی طرف سے آنے کی وجہ سے ہنزا میں ٹورسٹ کا فلو بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمارا ایک نلتر، ہمارا ڈاؤن ہلس کی ریزورٹ ہے نلتر میں، اور ہمارے پاس 2 لیکس ہے وہاں پہ، لوور شنی اور اپر شنی، لوور لیک اور اپر لیک شنی اس زبان میں۔ اور ہمارے گلگت بلتستان میں ہمارے پاس دیامر میں شنا زبان بولی جاتی ہے، گلگت میں شنا زبان بولی جاتی ہے، ہمارے ہنزا میں لوور پارٹ میں شنا زبان بولی جاتی ہے، سینٹرل ہنزا میں بروشس کی زبان بولی جاتی ہے، اور اپر ہنزا میں وخی زبان بولی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہمارا غزر میں وہاں پہ شنا زبان بھی بولتے ہیں، پھر اس کو خوار زبان بھی بولتے ہیں، ان کے پاس چترال کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے۔ غزر میں آپ کو بتا دوں وہ ایک جھیلوں کا علاقہ ہے، ان کے جھیل، ان کا لینڈسکیپ دیکھنے کے علاقے پہ لائق ہے، اس کو ابھی تک بہت کم لوگ ایکسپلور کیا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو غزر ہے وہ ہمارا ٹورسٹک سپاٹ ہوگا، کیونکہ ابھی وہاں سے جو روڈ جا رہا ہے چترال اور گلگت کو کنیکٹ غزر کے تھرو کر رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں سب سے قدیم وہاں کی جو غزر میں آبادی ہے، وہاں پہ شیر قلعہ، وہاں پہ گوپس، وہاں پہ یاسین سے پھر آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا تک وہاں پہ تھوین پاس ہے، وہاں یاسین سے تھوین پاس سے ہوتے ہوئے آپ غازن اترتے ہیں، غازن سے پھر وہاں سے آپ یارخن ویلی میں آپ داخل ہوتے ہیں، یارخن ویلی سے پھر شاہجنالی پاس آتا ہے، پھر دوسرے طرف سے پھر آپ کا ایک پاس ہے شوست ایک جگہ ہے، وہاں سے آگے آپ جائیں گے تو وہاں پہ کنفلوئنس ہے کرمبر کا،
تو وہاں سے تقریباً کوئی 8 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو سنٹرل ایشیا، دوسری طرف واخان کوریڈور آپ کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اس طرف سے بھی یہ ہمارا کنیکشن ہے سنٹرل ایشیا سے، اور ادھر ہمارا اپر ہنزا کی طرف سے بھی ہمارے پاس 4 پاسز ہیں، خنجرہ پاس، منتقا پاس، کلک پاس، ارشود پاس، چلنجی پاس، 5 پاسز۔ ہم اس کے محافظ، چنزا والے اس کے خود محافظ ہے وہاں پہ۔ تو یہ وہاں پہ ہے یاسین میں قدیم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جو ہمارے گلگت بلتستانی تعمیر و ترقی میں جن لوگوں نے بہت زیادہ حصہ لیا وہ یاسین کے لوگوں کا ہاتھ ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد ہمارا غزر میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے جولائی کے 2nd ویک میں، جو شندور پولو ہے۔ شندور پولو میں چترال اور گلگت کی ٹیمیں آپس میں پولو کھیلتی ہیں۔ وہ ایک ہمارا سالانہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، پاکستان سے پورے دنیا سے لوگ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پولو جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایک نیشنل گیم ہے ہمارا۔ تو اس کو پہلے ہمارا گلگت میں جب برٹش راج تھا وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے، وہ ہر گاؤں میں ہمارے پولو گراؤنڈ سے وہاں پہ، تو انفارچونیٹلی وہ ابھی وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب برٹش کا حکومت تھی ہمارے اوپر، جو برٹش پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا وہ پورا گاؤں میں گلگت بلتستان میں وہ رولر ہوتا تھا۔ ہمارا جو لاسٹ جو پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہے وہ میجر براؤن گلگت کا پولیٹیکل ایجنٹ تھا۔ تو اس میجر براؤن کو پولو کا بہت شوق تھا، تو اس نے ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں پولو گراؤنڈ بنوایا تھا اس نے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ سالانہ طور پہ گلگت میں پورے علاقے کے غزر سے، ہنزا سے، نگر سے، چلاس سے لوگ آ کے ایک جلسہ کرتے تھے۔ پولو ٹورنامنٹ گلگت شاہی پولو گراؤنڈ میں ہوتا تھا۔ تو اس میں وہاں پہ جو اس علاقے میں پرنسلی سٹیٹس تھے، جو آزاد سٹیٹ تھے، اس وقت ہم پاکستان میں ایملگمیٹ نہیں ہوئے تھے، پاکستان میں ضم نہیں ہوئے تھے، وہ الگ سٹیٹ تھا وہ اس علاقے کا۔ تو وہاں پہ وہ پھر اس کو بڑھتے جب وقتاً فوقتاً وہ آ کے ابھی جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ سارے جو ہمارے گلگت کے بلتستان کی جو ٹیمیں مل کے چترال کی ٹیم کے ساتھ ایک ایونٹ کرتے ہیں 2nd ویک آف جولائی میں ایک شندور پہ۔ تو وہ بڑا زبردست، اس کے لیے لوگ انٹرنیشنلی ٹورز شیڈول کرتے ہیں اس کے آنے کے لیے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شیڈول دیتے ہیں چترال اور گلگت گورنمنٹ والے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ والے، وہ اتھینٹک نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے مرضی سے 2 دن پیچھے کریں گے، 3 دن پیچھے کریں گے۔ وہ سارے جو گورے باہر سے آتے اپنے پروگرام کے دیکھتے فلاں دن ہم نے یہ ٹورنامنٹ دیکھنا ہے، وہ مس کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی وہ فائنل ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر آگے چترال آ جائے۔ چترال میں ہمارے 3 بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، کلاش میں فیسٹیولز ہیں۔ تو ایک جون میں ہوتا ہے، ایک اگست میں ہوتا ہے، ایک دسمبر میں ہوتا ہے، ایک ونٹر فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو ان فیسٹیول کے لیے لوگ باہر سے بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ چترال کا ہمارا کنیکشن ہے وہاں پہ ترچمیر کی وجہ سے، وہاں لوگ بہت سارے لوگ ترچمیر تک کلائمب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ جو شاہ جلالی پاس برٹش راج کے دوران میں وہاں پہ جو پہاڑوں کا نام بھی رکھا ہے ہندو راج، شاہ جلالی پاس جو ہے وہاں پہ ایک زمانے میں پولو ہوتی تھی وہ برٹش کے دور میں۔ تو وہاں سے ہمارا پاس ہے، یارخن ویلی سے آپ کلائمب کرتے ہیں شاہ جلالی پاس پہ، شاہ جلالی سے اتر کے پھر چترال آتے ہیں آپ۔ تو چترال اور گلگت کا ہمارا کلچر، ہمارا جو رہن سہن سارا ایک جیسا ہے۔ ایک زمانے میں یہ دونوں ایک ہوتے تھے، تو ابھی وہ صوبہ سرحد کے PK میں شامل ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جو نیا روڈ جب تعمیر ہوگا تو گلگت بلتستان کے لیے بہت ہی، اور ٹورسٹ کے لیے بہت زبردست ایکسیس ہوگا کہ ایزی طریقے سے وہاں سے آئیں گے۔ چلاس سے آپ آئیں تو دیر ہے، دیر بہت خوبصورت جگہ ہے، دیر فورٹ دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر آپ آگے آ جائیں تو سیدو شریف سوات میں تو بدھزم کا جو پیراڈائز ہے، وہ مطلب یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ اپنا وہاں بدھزم کا پیراڈائز ہے۔ وہ لوگ وہ اپنا آپ کو مکہ سمجھتے ہیں، بدھزم کا مکہ سمجھتے ہیں جو بدھسٹ لوگ ہیں۔ تو ان کو ہمیں بہت زیادہ جاپنیز کو، ساؤتھ کورینز کو، اور جو بدھسٹ کنٹریز ہیں
ان کو ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، ان کو دکھانے کی ضرورت ہے، ان کو لانے کی ضرورت ہے وہاں ان کے لیے۔ وہاں سے پھر ہمارا ایڈونچر ٹوریزم، پھر ہمارا کالام ہے، کالام سے ہمارا پھر ایک کے پاس جاتا ہے کچکھانی پاس، وہاں سے سیدھے شندور پہ اترتا ہے۔ وہ کچکھانی پاس 8 دن کا ٹریک ہے، وہاں سے مہودن لیک دیکھتے ہیں، پھر وہاں سے آپ مدیان ہے، پھر میادام ہے، یہ سارے ویلیز خوبصورت ہیں۔ پھر سکی کے لیے آپ کا وہاں پہ ایک اپنا سکی ریزورٹ ہے، اور وہ آپ ونٹر ٹوریزم کے لیے وہ سب سے خوبصورت ہے جب برف زیادہ پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنا ہمارے جو ایڈونچر ٹریول کے لیے گلگت بلتستان اور چترال میں ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، ان کو چاہیے اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے اس علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے مارکیٹنگ کریں۔ تو میں شرطیہ کہتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں 120 بلین ڈالر کا ہم پاکستان پہ قرضہ ہے، اگر 5 سال صحیح طرح ہم ٹوریزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے 3 سال میں ہم اپنا قرضہ بھی ادا کر سکتے ہیں ٹوریزم سے لوگ جو پیسے کماتے ہیں، مطلب 162 بلین ڈالر امریکہ کماتا ہے، 52 بلین ڈالر UK کماتا ہے سال میں، 58 بلین فرانس کماتا ہے، پھر ہمارا اب اللہ بلا کر آپ کا 28 بلین ٹرکی کماتا ہے سال میں ٹوریزم سے، اور 32 بلین انڈیا کماتا ہے ٹوریزم سے، اور پاکستان کا آپ دیکھ کے آپ پریشان ہوں گے، ہم ٹوٹل 3 بلین ڈالر کماتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ملک ہونے کے باوجود 3 بلین ڈالر ہم کماتے ہیں، وہ بھی مشکل سے۔ تو ٹوریزم ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اس میں آپ کوئی چیز، یہ نن مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے، آپ کوئی چیز کو بنائے بغیر، تیار کیے بغیر، بیچے بغیر آپ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں۔ تو اس میں نن مرچنڈائز ہے، آپ صرف اپنے علاقے کو دکھا کے آپ زر مبادلہ آپ کما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گفٹس وغیرہ جو ٹورسٹ خرید کے لے جاتے ہیں، یہ مرچنڈائز ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ٹوریزم کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوریزم پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پاکستان اپنا ٹوریزم پالیسی 1998 میں ایک پاکستان نے بنایا تھا ٹوریزم پالیسی، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ابھی بھی اسٹرکٹلی ایک ٹوریزم پالیسی کو امپلیمنٹ کریں، تاکہ ابھی جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں یہاں پہ، ان کے لیے ابھی فارن ٹورسٹ کو ویزا بھی نہیں دینے میں بڑے کنجوسی کرتے ہیں ہمارے ادارے، ان کو ویزا ابھی اس پچھلے سال 2 یا 3 ایکسپیڈیشن وہ ڈائیورٹ ہو کے نیپال چلے گئے ہیں۔ وجہ یہ تھا کہ ان کو پاکستان کا ویزا نہیں ملا، اور اس میں ٹوریزم کو انسینٹیوز دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو آپ کا جو ٹورسٹ کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے، ابھی دوسرے ملکوں میں آپ ٹوریزم پالیسی کو دیکھیں تو اس ٹوریزم پالیسی میں مینشن ہے کہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں ٹوریزم بسز، ٹوریزم سکی ریزورٹس کے لیے سامان لا سکتے ہیں، ٹریکنگ کے لیے سامان لا سکتے ہیں، ماؤنٹینئرنگ کے لیے سامان لا سکتے ہیں، اور ہوٹلنگ کے لیے سامان لا سکتے ہیں۔ یہ ٹوریزم پالیسی میں سارا مینشن ہوتا ہے، اس کو کسٹم ایگزمپٹ ہوتا ہے، اس میں دوسرے زیادہ تر ممالک یہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی، میں امید کروں گا کہ اس ملک میں یہ کام ہو اور ملک ترقی کرے، اور اس طرح کا ملک میں نے پہلے آپ کو بتایا، میں پورا تقریباً آدھی دنیا میں نے دیکھی ہے، اس جیسا ملک آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹوریزم پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے، مارکیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے میں لنڈن آپ جائیں گے، سنڈے ٹائمز اور مختلف جو اخبارات ہیں ان کے ایک پیج اشتہار آتا ہے اپنے ملکوں کے بارے میں۔ ہمارے تو ابھی ایمبیسی میں کوئی بندہ اس کے انفارمیشن بھی نہیں بتاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ہمارے ملک میں ٹوریزم کی ترویج کیسے ہوگی؟